یسوع کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے مسیح دی ہر شے مسیح دی۔ تو دوستو، آج کا جو مضمون ہے وہ جھوٹ کی کرنسی اور سچ کی کرنسی، اور یہ کرنسیاں کہاں کہاں پہ چلتی ہیں وہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ جو جھوٹ کی کرنسی ہے وہ پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں چلتی ہے۔ جو سچ کی کرنسی ہے وہ صرف آسمان پہ اور خدا کے حضور میں چلتی ہے۔ تو دوستو، یہ دو کرنسیاں ہیں۔ جیسے ملکوں میں، ہمارے یہ ملکوں میں ڈالر ہے، پاؤنڈز ہے، سٹرلنگ ہے، چائنیز ہے، مینی کرنسی ہے جو چلتی ہیں، پر جو دنیائی اور روحانیت کے حساب سے جو دو کرنسیاں ہیں، ایک سچ کی کرنسی ہے اور ایک جھوٹ کی کرنسی ہے۔ جھوٹ کی کرنسی کی دنیا میں تو بہت ہی ویلیو ہے، بہت ہی ویلیو۔ جیسے آخری زمانوں میں جھوٹ، فریب، دھوکہ، زنا بازی، فراڈ بازی، یہ سب بازیاں اتنی پاپولر ہیں، اتنی پھیل گئی ہیں، کیونکہ جو بائبل میں بتایا گیا ہے، جو بائبل کی باتیں ہیں، وہ سب اپنی آنکھوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کچھ باتیں، کیونکہ میرا تو بہت سی کنٹری میں آنا جانا ہوتا ہے، اور میں نے کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں جو شاید ایشین کنٹری تک وہ نیوز نہیں پہنچتی، پر وہ بتانے ہی میں ایسی بے شرمی ہے اور ایسی گندگی ہے کہ وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اور بائبل میں بتایا گیا کہ بے حیائی، جیسے نوح کے زمانے میں بے حیائی پھیل گئی تھی، اس سے تو بہت اوپر ابھی چل رہا ہے۔ وہ سنتے اور دیکھتے شرم بھی آتی ہے، پر وہ بائبل کی پیشن گوئیوں میں وہ چیزیں ہیں، اور جو ہو رہی ہیں وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور دیکھ لیں، جیسے طوفان، اور یہ ابھی تقریباً بہت سے ملکوں میں آسمان لال رہا ہے، اور بہت سے کنٹریوں میں ریور اور مختلف تالاب لال رہے ہیں، کیونکہ جیسے بائبل میں فرمایا گیا ہے کہ عجیب و غریب کام ہونا، عجیب و غریب نشان دکھانا، تو خدا نے یہ بائبل میں بتایا گیا ہے کہ آسمان کو لال کر دوں گا، اور زمین پہ رنگ، اور یہ وہ، تو آسمان لال آپ نے خود دیکھا ہے، بہت سے نیوزوں میں، بہت سے میں دیکھا ہے۔ زلزلے آئے ہیں، اور دیکھیں کہ آگ تک لگی ہے، کتنے ملکوں میں آگ، فارسٹ میں، جنگلوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اور بہت سی ریور میں یہ فلڈ آ چکا ہے بہت سی کنٹریز میں، جہاں پہ فلڈ کا آنا، پانی اتنا ہونا ہی بہت مشکل ہے، وہاں پہ دیکھیں یہ عجیب و غریب کام ہے، اور یہ ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ دنیا صرف بے چین بھاگ رہی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ابھی میں بہت سی کنٹریز میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سی دنیا آ گئی ہے صرف وہ پیسے کے لیے، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔ جب ہم بھی خدا میں نہیں تھے، ہماری بھی یہ لگن ہوتی تھی، پر جب یہ دیکھیں کہ جو کرنسی آسمان کی ہے وہ آپ جمع کریں، وہ جمع کریں گے، اس کا بینک اتنا بڑا ہے کہ نہ تو وہاں پہ کھو سکتا ہے، نہ چور، نہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پر جو یہ جھوٹ کی کرنسی ہے، وہ کچھ سیکنڈوں میں کوئی چھین سکتا ہے، کوئی ہیک کر سکتا ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے، نہیں تو آپ سو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، وہ کرنسی کوئی اور لے جائے گا۔ یہ جھوٹ کی کرنسی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے، اس میں بہت دھوکے، فراڈ۔ جھوٹ کی کرنسی جمع کرنے کے لیے آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے فراڈ کرتے ہیں، کتنی انڈر ٹیبل منی لیتے ہیں، کئی لوگ چوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، بہت سے کام میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں، اور وہ نشانے پہ ہیں، اور افسوس ہے کہ جو اس کی عبرت کا نشان بنتے ہیں، جیسے ہمارے لیڈر، ہمارے پاسباں، بہت سے پاسٹر ایسے ایسے دھوکے کر کے پیسے بناتے ہیں، لوٹ گسوٹ کر کے بناتے ہیں۔ ان پہ افسوس ہے، ان پہ، کیونکہ وہ 10 احکامات کو نہیں مانتے، بائبل کی تعلیم کو نہیں مانتے۔ صرف بائبل کی تعلیم کو پڑھ کے سنانا نہیں، اس پہ عمل کرنا، عمل کا نشان خود بننا، اور آگے دنیا کو سکھانا۔ پر وہ صرف پڑھ کے بتا دیتے ہیں، اس کے بعد ان کا وہی پیسہ کہاں سے اٹھانا، کہاں چھپانا، کیا کرنا، فورن میں گھر لینے، بینکوں میں رکھنے۔ بہت سے لوگ ابھی، یہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، میری کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بہت سے پاسٹر، رہنما، لیڈر، وہ صرف چپڑی چپڑی باتیں صرف انہوں نے
کرنی ہے تھوڑی دیر، اس کے بعد ان کے صرف فراڈ اور دھوکہ زنی اور برے سے برا کام، بدتر سے بدتر وہ کام کریں گے جو برے ہیں، جو خدا کے حضور میں ممنوع ہے، منع ہے، وہ کام کریں گے۔ تو دوستو جب وہ کام کرتے ہیں تو دوسرے لوگوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ان بچوں پہ، ان لوگوں پہ، ان غریبوں پہ۔ ان کو تعلیم دینی چاہیے سچائی کی، کیونکہ جو سچائی کی کرنسی ہے وہ ہر جگہ چلے گی، اور آسمان پہ اس کا اجر، جیسے آپ کرنسی بینک میں رکھتے ہیں اس کا پروفٹ ملتا ہے آپ کو، یہ دنیا پہ جو جھوٹ کی کرنسی ہے، اسی طرح آسمان کی کرنسی پہ آپ وہ جمع کرتے ہیں، اس کا بونس بہت، اس کا پروفٹ بہت ہے، جو آپ کو ابد کی زندگی دیتا ہے، زندگی کا تاج دیتا ہے، جنت فردوس میں آپ کو بہت بڑا مقام دیتا ہے۔ اور جنت فردوس میں لوگ صرف اس کا سنتے ہی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ ابھی ایک سونے کا چھوٹا سا ٹکڑے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مارتے ہیں، چوری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، بہت کچھ کر کے سونے کو حاصل کرتے ہیں جو گولڈ ہے۔ پر آسمان پہ، نئی سرزمین پہ جو پیراڈائز میں ہوگا، اس میں سونے کی سڑکیں ہیں۔ وہ میں نے بہت سی چیزیں اپنی بیان کی ہیں جو جب سے میں خدا میں آیا میں نے رویا دیکھی تھی، 4 پارٹس کی رویا یوٹیوب پہ ہے، اس میں میں نے سونے کی سڑکیں اور ہیرے جواہرات بہت سی چیزیں دیکھی، ایسی سی چیزیں جو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ تو دوستو وہ چیزیں پانے کے لیے آپ کو سچ کی کرنسی چاہیے، آپ کو جھوٹ کا پلندہ، یہ جھوٹ کا یہ کرنسی اور جھوٹ کے بینک اور یہ اس کا پروفٹ یہ نہیں چاہیے۔ ایمانداری سے کمائیں، وہ آپ کی سچ کی کرنسی ہوگی۔ تو دوستو جو سچ کی کرنسی ہے وہ آپ کو ابد تک ہے، جو جھوٹ کی کرنسی ہے اس کا ابھی میں نے ایکسپلین کیا ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے، پر جو سچ کی کرنسی ہے وہ کوئی چرا بھی نہیں سکتا، کوئی لے بھی نہیں سکتا، اور اس کا پروفٹ اس کرنسی سے بہت زیادہ ہے۔ تو دوستو آپ سچ کی کرنسی جمع کریں، اسی ہی کے تابع دار رہیں، رب الفاج کے، اور سچ کی کرنسی جمع کریں۔ یہ جھوٹ کی کرنسی سے فراڈ، دھوکے، فراڈ اور شرم آتی ہے ان لیڈروں پہ، جو ان کو افسوس ہے ان پہ، ان کو شرم کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں کے سامنے فور ایگزامپل بنتے ہیں جو فراڈ کا اور دھوکھ اور جھوٹ اور فریڈ اور کر کے وہ جھوٹ کی کرنسی جمع کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے سچ کی کرنسی جمع کریں، اور دوسروں کے سامنے بھی وہ نشان بنے کہ سچ کی کرنسی جمع کریں۔ وہی جھوٹ کی کرنسی جمع کریں گے تو دوسرے ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی پھر اسی طرح کریں گے۔ دوستو آپ سچ کی کرنسی کو پکڑیں، سچ کی کرنسی آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گی، جھوٹ کی کرنسی آپ کو دوزخ کے بینک میں لے کے جائے گی، جہاں پہ صرف آپ کو پروفٹ نہیں، آگ ملے گی، گندک کی آگ ملے گی، جلتے رہیں گے۔ اس بینک کا مینیجر جو لیڈر ہے شیطان، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو دوستو جنہوں نے ابھی تک مسیح کو نہیں جانا، بائبل کو ڈیپلی نہیں پڑھا، بائبل کو صرف وہ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ان کو بھی چاہیے سمجھیں، مسیح کو پہچانے، رب الفاج کو پہچانے، اسے قبول کریں، اس کے پیچھے ہو لیں۔ تو دوستو آپ سچ کی کرنسی کو لائک کریں، اسی کو اپنائیں، جھوٹ کی کرنسی سے پرہیز کریں۔ تو پریز دا لارڈ، جے مسیح دی۔